کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی اس کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر یہاں پر آپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ او میرے بھائیوں، اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، اللہ نے آپ کی ماں کو مسلمان بنایا، آپ کے باپ کو مسلمان بنایا، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے نبی کو بھی نصیب نہیں ہو پائی۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی کے، رہنے والے یو پی کے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں۔ پہلے وہ بیچارے غیر مسلم تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بڑا اچھا دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے ماں باپ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے؟ میں دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائی، وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، باپ تو مر گیا ہے، ماں زندہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں، ماں کو راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں، ایک اولاد کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت نہیں دی، اور پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی۔ تو اے لوگو، تم بھی قبرستان جایا کرو اور قبروں پر جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے موت کی اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ہمارے ہندوستان میں شاید آپ کے کٹیہار کے علاقے میں اور سیمانچل کے علاقے میں یہ چیزیں آپ کو کم ملیں گی، اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑا سا آپ اور ادھر چلے جائیں، تھوڑا سا آپ یو پی کی طرف چلے جائیں، راجستھان کی طرف چلے جائیں، دلی کی طرف چلے جائیں، کوئی شہر خالی نہیں ہے، کوئی شہر خالی نہیں ہے جہاں بزرگوں کی قبروں کے نام پر بڑے بڑے مقبرے بنے ہیں، اور جہاں بڑی رونق لگی ہے، مردوں عورتوں کا جمگٹ ہے، اور وہاں باقاعدہ شرک ہو رہا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایسی ہی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لعن اللہ زوارات القبور، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کبھی کبھار عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اپنے باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی قبر کو دیکھنے کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، مگر جو عورتیں بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں بھی اللہ کے نبی نے وہی بات کہی کہ تم قبرستان جا سکتے ہو، جایا کرو، قبر پر جانے سے تم کو آخرت کی یاد آئے۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو قبر پہ جا کر کے بھی ہمیں ہنسی آتی ہے، مذاق کرتے ہیں ہم۔ کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنازے کی نماز میں جا رہے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یعنی قبرستان میں بھی اب ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، اللہ کے نبی جنازے میں گئے ہوئے تھے اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب قبر کے ایک سائیڈ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ غور کر رہے تھے، اس عذاب قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس قبر کی زندگی کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے روتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر میں آنے کی تیاری کرو۔ عطیہ دیارہ والو، دنیا میں آپ نے بڑی پراپرٹی بنا لی ہوگی، بڑی زمین و جائیداد آپ نے بنا لی ہوگی، بڑی دولت آپ نے اکٹھا کر لی ہوگی، مگر جانا تو ایک دن ہم سب کو قبر میں ہے۔ اس قبر میں 2 گز زمین سے زیادہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس قبر میں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا۔ اس قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اگر قبر کے بارے میں ہم سوچ لیں تو شاید دنیا کی چیزیں ہمیں مزہ دینا بند کر دیں، دنیا کی لذتیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں۔ قبر کے بارے میں سوچا کرو میرے بھائی،
اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھتے تو آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا کہ ہاں، میں قبر کو دیکھ کر کے اس لیے رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے قبر کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اب ذرا ہم سب جائزہ لیں، آج ہم کتنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، ہم کب قبرستان پر جا کر کے روتے ہیں؟ ہمیں تو قبرستان پر بھی ہنسی آتی ہے، ہمیں تو قبرستان پر بھی جا کے مزہ آتا ہے۔ میں نے تو ایسے قبرستان بھی دیکھے ہیں کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ شراب پی رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے موبائل پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر امراء، بڑے بڑے دنیا میں اپنے آپ کو اپنی طاقت کا پرچار کرنے والے آج بھی قبرستان میں مرے پڑے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، مٹے نامور، مٹے نامور کیسے اور ان کے نام و نشان کیسے مٹے اہل شان کیسے کس طریقے کے بڑے بڑے شان والے قبر میں منو مٹی نیچے دفن ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کر اور قبر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آیا تھا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ مائدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا، اے اللہ تجھ سے کون حساب لینے والا ہے؟ تو تو بڑا طاقت والا ہے، تو تو بڑا حکمت والا ہے، تو جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑ دے، کون تجھ سے حساب لینے والا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، محمد الفاظ راجبڑا لے کے جائیے نا یہاں سے، اور ڈسٹرب مت کریے۔ রাজবড়া একটা বনে ছেলে اس کو سامنے کر دیں۔ 3-4 বছর তাড়াতাড়ি সাইডে নিয়ে যান, স্টেজে আসে। রাজবড়ার ছেলে একটা বিয়ে করে আপনারা তাড়াতাড়ি এসে স্টেজ থেকে নিয়ে যান। آپ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت آپ پڑھتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم کی دعا کو بھی دیکھ لیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کے کہنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے انجام کے بارے میں سوچ کر کے رو رہا ہوں، میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ آخرت میں میری امت کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو یہ پیغام بھیجا، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ کی امت توحید پر رہے گی، آپ کی امت ایمان پر رہے گی، اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ হোসেন সালেবিকে স্টেজে নিয়ে আসেন, যাদের দায়িত্ব আছে, আর যারা মোটরসাইকেল স্টেজে যারা জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদেরকে অনুরোধ, অনেক লোক বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছে, তো আপনারা মোটরসাইকেল স্টেজে যান, যাকে মোটরসাইকেল স্টেজে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদেরকে যে অনুরোধ कि আপনারা মোটরসাইকেল স্টেজে যান। আর যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তাকে আপনারা ক্লিয়ার করেন, পিছে থেকে আসার জন্য লোকের অসুবিধা, এদিকে যারা 20 রাস্তা
بس آخری پوائنٹ پر ہم بات کر کے بات ختم کریں گے. اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچ کرتے ہیں. اور مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے, سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ہمارا نبی ہمارے لیے رو رہا ہے میرے بھائی, ہمارے نبی کی آنکھیں ہمارے لیے بھیگ رہی ہیں, اور ہم اتنے بڑے ناشکرے ہیں اور اتنے بڑے بے ایمان ہیں اور اتنے بڑے بے وفا ہیں کہ اس نبی کی سنتوں کو آج ٹھکرا رہے ہیں, اس نبی کی سیرت کو آج ہم نے ٹھکرایا, اس نبی کے شریعت سے آج ہم نے منہ پھیر لیا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ نبی اگر راتوں کو روئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے روئے ہیں, اور ہمارے انجام کے بارے میں سوچ کے روئے ہیں. اور کل قیامت کے دن جب موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی جان کی پڑی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی فکر ہے, آدم علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی فکر ہے, تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی فکر کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, اور اس کے بعد اپنی امت کی شفاعت کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی نہیں نکلے. اور ایک آخری واقعہ بھی سن لیجئے, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی نکلے تھے جب آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. بخاری کے الفاظ ہیں, آپ کا بیٹا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا نام ابراہیم تھا. عرب کے دستور کے مطابق دیہات میں اس کو دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تھا. آپ کا وہ بیٹا بیمار ہو جاتا ہے.